السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت زیادہ مسرور ہو کر آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آج سے میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں اردو گرامر کی بنیادی چیزوں کو بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہل کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ کافی دنوں سے اسکول کے اسٹوڈنٹس مجھے کہتے رہتے تھے کہ سر میری اردو اچھی نہیں ہے، ہمیں الفاظ کو تمیز کرنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تذکیر و تانیث میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور مذکر الفاظ کو مؤنث، مؤنث الفاظ کو مذکر کہہ دیتے ہیں۔ تو سر ہمیں یوٹیوب میں اردو گرامر کو آسان انداز سے پڑھائیے۔ لیکن میں ان کو یہ کہتا تھا کہ میرا یوٹیوب پر پڑھانے کا منتظر رہو، لیکن آج میں اس ویڈیو میں ان بچوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی، کیونکہ آج سے اور ابھی سے آپ یوٹیوب پر اردو قواعد کو آسان انداز سے پڑھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، اصل موضوع کی طرف ہم گامزن ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے لفظ کو، کیونکہ اردو قواعد، اردو گرامر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لفظ کو سمجھنا ہوگا۔ اردو میں اگر آپ کو ایک پہچان بنانی ہے تو پھر لفظ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پہلے آپ لفظ کو سمجھیے۔ لفظ کی تعریف: انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کہ کتاب، وتاب، قلم، ولم، دوات، ووات وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو تعریف ہوئی، لیکن اب اس کو اچھے انداز سے سمجھیے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے، انسان کچھ بھی بولتا ہے، انسان کی زبان سے کچھ بھی باتیں نکلتی ہیں، چاہے وہ معنی دار ہو، چاہے بے معنی دار ہو، چاہے وہ الفاظ سمجھ میں آئے، چاہے وہ الفاظ سمجھ میں نہ آئے، تو ان کو ہم لفظ کہیں گے۔ بات کو سمجھ گئے کہ ہم انہیں لفظ کہیں گے، چاہے معنی دار ہو، چاہے معنی دار نہ ہو، تب بھی ہم ان الفاظ کو ہم لفظ کہیں گے۔ یہ تو لفظ ہے۔ پھر لفظ کی قسمیں سمجھیے، لفظ کے اقسام کو سمجھیے۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لفظ موضوع، نمبر 2 لفظ مہمل۔ لفظ موضوع کی تعریف: جو الفاظ معنی دار ہو اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، جیسے کہ کتاب، قلم، دوات۔ لفظ موضوع کی تعریف: جو الفاظ معنی دار ہو اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، جیسے کہ کتاب، قلم، دوات وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کو سمجھیے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے تو اس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ان الفاظ کو سننے کے بعد ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ باتیں معنی دار ہوتی ہیں، تو ہم اسے لفظ موضوع کہیں گے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے اور وہ بولتا ہے کہ کتاب لے کر کے آؤ، قلم لے کر کے آؤ، دوات لے کر کے آؤ، تو انہوں نے 3 الفاظ کو استعمال کیا۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 دوات، نمبر 3 قلم۔ تو اب ان الفاظ کو سننے کے بعد ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ تینوں الفاظ معنی دار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ معنی دار ہے۔ تو اب ایسے ہی الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ موضوع کہیں گے۔ اس کے بعد سمجھیے لفظ مہمل کو۔ جو الفاظ بے معنی دار ہوں، جو الفاظ معنی دار نہ ہو، اسے لفظ مہمل کہتے ہیں۔ جو الفاظ بے معنی دار ہو اسے ہم لفظ مہمل کہیں گے، جیسے کہ وتاب، وپل، وانی، ولم، ووات وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو بھی سمجھیے۔
انسان جو کچھ بولتا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد اگر آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، سمجھ میں نہ آتی ہیں، اگر وہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم لفظ مہمل کہیں گے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ بولتا ہے کہ وانی لے کر کے آؤ، وہ بولتا ہے کہ وپل لے کر کے آؤ، وتاب لے کر کے آؤ، ولم لے کر کے آؤ، ووات لے کر کے آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ کا کوئی معنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے۔ وتاب سے آپ کیا سمجھیں گے؟ ولم سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ تو ایسے ہی الفاظ کو ہم لفظ مہمل کہیں گے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کو آج کا سبق مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بچوں، آج کی پڑھائی یہیں تک ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک انتظار کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔